بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو پاکستان اور دنیا بھر میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور ان کے جائز حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی حمایت کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام 75 ایئر سے زائد عرصے سے بھارتی مظالم، ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ دن خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق رہا ہے۔ پاکستانی عوام، حکومت اور تمام ادارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اپنی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ملک میں خصوصی تقاریب، ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں، جن میں کشمیر کے مظلوم عوام کی حالت زار کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز 5 فروری 1990 کو ہوا، جب جماعت اسلامی کے اس وقت کے رہنما قاضی حسین احمد نے ایک تجویز پیش کی کہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے۔ اس تجویز کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھی قبول کر لیا، اور تب سے یہ دن سرکاری طور پر ہر سال منایا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا آغاز 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے وقت ہوا، جب ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے عوامی خواہشات کے برخلاف بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947-48 کی جنگ چھڑ گئی، جو بعد میں اقوام متحدہ میں گئی، اور اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئیں، جن میں کشمیری عوام کو ریفرنڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا گیا۔ لیکن بھارت نے ان قراردادوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر پر اپنا قبضہ مزید مستحکم کرتا چلا گیا۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں بھی کشمیری عوام نے کئی مرتبہ اپنی آزادی کے حق میں تحریکیں چلائیں، مگر بھارتی فوج نے اپنی طاقت کے ذریعے انہیں دبا دیا۔ 1989 میں مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کا آغاز ہوا، جو بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد کا ایک نیا باب تھا۔ بھارت نے اس تحریک کو دبانے کے لیے لاکھوں فوجی کشمیر میں تعینات کر دیے، جنہوں نے نہتے کشمیریوں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ دنیا کی توجہ اس ظلم کی طرف مبذول کروائی جا سکے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت ہر سال 5 فروری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم کبھی بھی کشمیری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دن عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور عالمی برادری کی توجہ بھارتی مظالم کی طرف مبذول کروانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کا ایک اہم پہلو کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا۔ یہ دن بھارت کی ریاستی دہشت گردی، ماورائے عدالت قتل، لاپتہ افراد، پیلٹ گن کے ذریعے نوجوانوں کو نابینا کرنے اور خواتین کی عصمت دری جیسے سنگین جرائم کو بے نقاب کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر ہر سال 5 فروری کو پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے پل پر انسانی زنجیر بنائی جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی عوام اور کشمیری ایک ہیں۔ خصوصی تقاریب اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پاکستان بھر میں سیمینارز، کانفرنسز اور احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کشمیر کے حق میں ہیش ٹیگز کے ذریعے دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ پاکستان ہر سال اس موقع پر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کریں۔ اقوام متحدہ نے کئی مرتبہ کشمیر پر قراردادیں پاس کی ہیں، جن میں واضح طور پر کہا گیا کہ کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے اور بھارت پر زور دیتی ہے کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حق دے۔ ہیومن رائٹس واچ اور دیگر تنظیموں نے متعدد رپورٹس میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر نہ صرف ایک رسمی دن ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
یہ دن بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف ایک مضبوط پیغام ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور حق و انصاف کی فتح یقینی ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ محض ایک نعرہ یا رسمی بیان نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی، اخلاقی اور انسانی حقوق سے جڑا ہوا عزم ہے۔ ہر سال 5 فروری کو یہ عہد دہرایا جاتا ہے، مگر اس کا حقیقی معنوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف تقاریر، ریلیوں اور سوشل میڈیا مہمات تک محدود ہے، یا ہمیں اس کے عملی پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستانی عوام، حکومت اور ادارے ہر سال 5 فروری کو کشمیری عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ کیا ہماری یکجہتی صرف ایک دن تک محدود ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر پر بڑی بڑی تقاریر کی جاتی ہیں، انسانی زنجیریں بنائی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مگر عملی طور پر کشمیری عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو مزید سفارتی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ بھارت پر عالمی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ OIC، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو زیادہ مؤثر انداز میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مسئلہ کشمیر کے حل سے جوڑنا چاہیے۔ اگر پاکستان، ترکی، چین اور دیگر مسلم ممالک بھارت پر تجارتی دباؤ ڈالیں تو اسے کشمیر میں مظالم کم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ ہمیں بین الاقوامی میڈیا میں زیادہ سے زیادہ کشمیر کا مقدمہ پیش کرنا ہوگا تاکہ عالمی برادری کو بھارتی بربریت کا احساس ہو۔ پاکستانی تعلیمی نصاب میں مسئلہ کشمیر کو زیادہ تفصیل سے شامل کیا جانا چاہیے تاکہ نئی نسل اس بارے میں مکمل آگاہ ہو۔ اس طرح کشمیری ثقافت، زبان اور تاریخ کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ کشمیری عوام کو مدد فراہم کرنے کے لیے خصوصی فنڈز اور فلاحی تنظیموں کے ذریعے مالی اور انسانی امداد کے اقدامات کرنے چاہیے۔ دنیا میں جہاں کی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہاں عالمی طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، مگر کشمیر کا مسئلہ عالمی برادری کے لیے نظر انداز شدہ تنازع بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں تو موجود ہیں، مگر بھارت کی مسلسل ہٹ درمی کے باوجود کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مغربی ممالک فلسطین، یوکرین اور دیگر علاقوں کے بارے میں تو بولتے ہیں، مگر کشمیر پر خاموشی اختیار رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بھارت سے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ بیشتر مسلم ممالک بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پہ واضح موقف اختیار نہیں کرتے۔ سوچیں کہ کیا ہم واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یوم یکجہتی کشمیر منانا ایک مثبت قدم ہے، لیکن ہمیں اپنی یکجہتی کو عملی طور پر بھی ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں زبان سے زیادہ عمل سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ پاکستان کو سفارتی، معاشی اور میڈیا کے محاذ پر زیادہ سرگرم ہونا ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی آزادی کے لیے زیادہ مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ ہمیں خود کو صرف ایک دن تک محدود رکھنے کے بجائے پورا سال کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس عہد پر قائم رہیں تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جب کشمیری عوام آزادی کی روشنی میں سانس لے سکیں گے۔ ہے دنیا کے منصفو، سلامتی کے ضامنو، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو۔ آزادی کی فضاؤں میں رہنے والوں، انسانوں کا حق تسلیم بھی کرتے ہو اور کشمیر میں ظلم و ستم کرتے ہیں جو ان کے لیے کوئی حرف ستم نہیں رکھتے ہو۔ اب چاہے ہمارے گھر نہ رہیں یا جسم پر اپنے سر نہ رہیں، ہم پھر بھی کہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ ہے دنیا کے منصفو، ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کر بیٹا مرا، بھائی کے سامنے تار تار بہنوں کی ردا، خون میں تڑپتا پتا بوٹا بوٹا، اب کشمیر کا ذرہ ذرہ بول پڑا۔ آزادی کی صدا دیکھو، یہ دھرتی کی وفا دیکھو۔ ہے دنیا کے منصفو، سلامتی کے ضامنو، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔